mentor जिसे मैं कह सकता हूँ कि my mentor and a good friends Burns Parham died and went to heaven. और मैं आपको बर्न्स की एक बात बता दूं कि हमेशा कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद, and he was a mentor, I learned a lot of things from him, कि हमेशा बात ख़त्म होने के बाद उसका एक जुमला होता था जो कभी नहीं भूला है. वो हमेशा ही कहता था कि say hello to Seema and the girls and you have a good day. आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. चले, उस दिन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने ये एक ईमेल का इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ. ये ईमेल अंग्रेजी में भेजी गई है और नीचे लिखने वाले लिखा है कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है एक बहुत बड़े टेलीविज़न प्रोग्राम का. उसने ये भी कहा है कि मैं अगर लैरी किंग प्रोग्राम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, लैरी किंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. और ये ईमेल उन्होंने भेजा, और ईमेल आपको पता है आजकल ये दुनिया की प्रॉपर्टी है जब आप इसको ब्लॉग से भेजते हैं. उन्होंने किसी को जवाब दिया है, ये अंग्रेजी में जवाब दिया डियर, और उसके बाद कुछ लाइनें इस तरह हैं, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कॉमा नहीं है, इसमें कोई कुछ चीज़ नहीं है. ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने लिखा है. आप अगर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम बताएंगे तो आपको भी इस प्रोग्राम में शमूलियत का पूरा पूरा मौका मिलेगा. इसमें पैसे लोग दे के जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको मुफ्त मिलेगा. डियर, your story great idea and forecast fine, but you are a party being a PPP president of Dallas. We never seen story about PPP wrongdoing as far journalist. You should not a party other than you. Okay. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. इनका नाम जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है मुझे कॉल करें तो मैं ऑनर बता देता हूं आपको. लेकिन ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जो कहता है कि अगर लैरी किंग प्रोग्राम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो किसी ने कहा कि लैरी किंग नहीं है, तुम लियारी किंग बन सकते हो. आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल इनकरेक्ट होस्टेड बाय परवेज मलिक राइट हियर ऑन रेडियो हार्ट पेपर AM 1220. और मैं आपको बताना चलूं कि वर्ल्ड वाइड ही प्रोग्राम सुन रहे हैं आप radioheartpepper.com पे. इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और 24 आवर्स ऑन इंटरनेट, और शाम को और रात को भी आप इंटरनेट पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं. तीनों लाइनें बजी इस वक्त. अगर जवाब जो है तीनों ने सही दे दिया है, मैं जवाब बता नहीं सकता हूँ इसलिए कि अगर वो जो भी आए वो आ सकता है और ऑन एयर आके नाम बता सकता है. लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं लैरी किंग अगर प्रोग्राम कर सकता है तो मैं क्या हो सकता हूँ. किसी ने कहा कि आप लियारी किंग ज़रूर हो सकते हैं. लेकिन बहरहाल ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की राइटिंग थी जो मैंने आपके सामने बयान की. और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डॉलर जमा किए. उन्होंने कहा कि मैं वॉर ऑन टेरर पे मूवी बना रहा हूँ. तो वॉर ऑन टेरर पे जो मूवी बनी होगी, और यकीनन अगर वो जहाज़ अगर टेक ऑफ ही नहीं कर सका होगा और रनवे पे ही तबाह बर्बाद हो गया होगा, तो आपको उसका अब अंदाज़ा हो गया है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि ऐसा क्यों हुआ होगा. यकीनन उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि उसमें जो मामलात उसके होंगे वो इस कदर नाकस होंगे, इस कदर ख़राब होंगे, इस कदर बोसीदा होंगे, इस कदर उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिवनेस है वो नज़र नहीं आ रही होगी कि उनका आगे बढ़ने का चांस जो था, मुझे लगता है कि इतना वसीअ गरीज था ही नहीं. इसीलिए वो प्लान पहले ही पसपा हो गया है. और अगर वो चल भी रहा है तो इसलिए चल रहा है कि मुस्तकिल वहाँ से फंडिंग के जो मामलात हैं वो तय किए जा रहे हैं. और मैंने जैसे आपसे प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि वेटरन्स डे यकीनन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. और ये भी कहा गया कि वाइट हाउस के आसपास कहीं फायरिंग हुई, एक AK-47 बरामद हुई. तो यकीनन ये AK-47 तो अफगानियों के पास ज़्यादा होती हैं और
خیبر پختونخوا والوں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. تو AK-47 جو ہے رشین میڈ بھی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وائٹ ہاؤس کے آس پاس بھی یہ لوگ اب جمع ہو رہے ہیں, اسمبل ہو رہے ہیں, اور ان کی اسمبلی جو ہے وہ یقیناً کسی اور کلر میں تو نہیں ڈوب رہی ہے. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پروگرام شروع ہوتے ہوئے MCC کی بات بھی ہوئی, اس کے اوپر جو مکالمات اور کلمات سننے کا موقع ملا ہے, یقیناً میں ان کے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اگلی دفعہ موقع دوں گا کہ وہ آ کے اپنا خلاصہ دے دیں. باقی کے تمام جو ورکرز اور جو کمیٹی کے حضرات ہیں ناخوش ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پروگرام کی, اس فنڈ ریزر کی ہمیں جو اطلاعات دی گئیں وہ بہت مختصر تھیں, اور ہمیں اس میں انکلوسیو نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ایکسکلوسیو کر دیا گیا. اور ایکسکلوسیو کے اوپر آپ کو یہ بتانا چلوں کہ کانڈیلیزا کا رائس کا پروگرام بھی ڈیلس کا ریڈیو ایکسکلوسیو مانگ رہا تھا, مگر کانڈیلیزا رائس نے اس کو ایکسکلوسیو نہیں کیا. لیزلی ہیرس نے جو باتیں کہیں وہ آپ کی باتیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک جان اور طاقت چاہیے باتیں کرنے کے لیے. یہ وار کرائمز اور وار اور ٹیرر اور یہ تمام جو باتیں ہیں اور یہ مقدمات چلانے کی باتیں ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ پروٹیسٹ کرنا, اور اس کے علاوہ ایک کمپلین جو تھی پوری اریسٹ کی وہ بھی تھی. تو یہ تمام وہ لوگ جو ان ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بھی پرابلمز ہوئے ہیں, ان کا جذبہ اس میں اس قدر ناپختہ کیوں ہے, یا ان کا جذبہ اس قدر ٹھنڈا یا سرد کیوں ہے, کیوں نہیں وہ لوگ بھی ان معاملات میں توجہ کرتے ہیں. اور وہ جو آپیولنٹس جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نوٹیں اور سونے کی ڈلیاں اور وہ جو زیورات والی جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو کھانے ہوتے ہیں, ویلے پارکنگ ہوتی ہے, اور جس میں مرتبان کھنکنا رہے ہوتے ہیں اور ہزاروں ڈالر کے سوٹ پہنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ آیا ان معاملات میں توجہ کیوں نہیں کرتے, تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کمیونٹی سروس یا وطن کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں بلکہ بدن کے ہر ایک حصے میں سموئی ہوئی ہے. آپ سن رہے ہیں پولیٹیکلی انکریکٹ, ہوسٹڈ بائی پرویز ملک, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب پر اس کا انعقاد ہو چکا ہے, اور آپ ریڈیو ہارٹ پیپر ٹائپ کریں اور اپنا یہ پروگرام وہاں سنیں. ورلڈ وائڈ آپ کو radio.com پر چل رہا ہے, اور فیس بک کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ریڈیو ہارٹ پیپر. جناب علی فیاض صاحب میرے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یہ وقار خان کی قصیدہ کوئی کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. جی آپ نے خوب پہچان لیا, آپ کو تو اس پہ نیلام گھر کا ٹکٹ کا انعام ملنا چاہیے آپ کو. ان کو یہ کوئی فقیر پاکستان بولتا ہے, کوئی حقیر پاکستان بولتا ہے, کوئی سفیر پاکستان. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ میں نے کہا کہ وہ جو کسی نے کیا خوب کہا, کہنے لگے جب لیری کنگ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اس پہ کسی نے کہا آپ لیاری کنگ ہو سکتے ہیں. ہاں لیاری کنگ بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہو سکتے ہیں, مہاراجا ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس پہ جمع کر لیں پہلے, وہ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی چاہے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اس کے علاوہ بھی آپ نوٹ کریں تو باقاعدہ لوگ پیسے دے کے, اور جب آپ یہ دیکھیں گے اگر ایگزیکٹو پروڈیوسر کا اتنا انٹلیکچول دماغ ہے اور اتنا انٹلیکچول اس کا ڈسپوزیشن ہے, تو پھر یہ لوگ پیسے دے کے باقاعدہ اتنے بڑے بڑے حکیم اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں آتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں, تو کیا کن سوالوں کے جوابات دیتے ہیں, یا صرف یہ رونمائی کا ایک سلسلہ ہے؟ رونمائی ہوتی ہے بیسیکلی. تو بات تو وہی ہے کہ جو پیسہ ہے تو سوال بھی وہی پوچھتے ہیں جو کہ ان سے پوچھوایا جاتا ہے, اور وہ تو اب لیری کنگ بن رہے ہیں تو پھر بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ جو ان کا جو پوائنٹ جو تھا نا, میں اس کے اوپر بھی تھوڑا بولنا چاہوں گا. انہوں نے جو خانزادہ صاحب کے بارے میں جو کہا تھا, تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک پارٹی کو چیئر کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر نصر اللہ جو ہے وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر میں ان کے پاس ان کے کلینک جاؤں گا تو جو ہے وہ ہارٹ کارڈیالوجسٹ ہیں تو وہ میرے جو ہے وہ دل بند کر دیں گے. اسپیشل ڈیوٹیز تو الگ ہوتی ہے نا, اسپیشل ڈیوٹیز الگ ہیں, اور مطلب وہ تو کہتے ہیں مشق سخن جاری ہے, چکی کی مشقت بھی. تو اب یہ کہ یہ سب فضول قسم کی باتیں, ان میں کوئی جان نہیں ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ جب آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہم لوگ تو یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے نا, مطلب کوئی کسی نہ کسی پروفیشن میں ہے, تو یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرے تو. لیکن صاحب یہ بات دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج تک اس عمر کو پہنچ کر بھی
میں نے کسی پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا ہے، ان سینس کہ میں کسی میں میری شمولیت نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. بالکل اچھا ہے، بالکل آپ ہر آدمی